بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عارف ایک سادہ لوح دیہاتی لڑکا ہے جو 25 سال کی عمر میں 30 سال کا شناختی کارڈ بنوا کر فکر معاش میں دبئی جاتا ہے۔ ہمارا اس کی پھپھو کی سب سے خوبصورت بیٹی ہے جو اس وقت FSC کر رہی تھی۔ عارف 3 سال بعد خوب کمائی کر کے واپس لوٹتا ہے۔ گھر والے رشتے کی تلاش میں ہیں مگر وہ دل ہی دل میں امارہ کی محبت میں بچپن سے گرفتار ہے جو کسی اور کو نہیں پتا۔ اسے گھر والوں سے معلوم ہوتا ہے اب امارہ جامعہ ذریعہ فیصل آباد سے MSc سال اول کی طالبہ ہے۔ عارف جان بوجھ کر پھپھو سے ملنے اس دن جاتا ہے جس دن امارہ جامعہ سے گھر آئی ہوئی ہے۔ امارہ جو 3 سال قبل دبلی پتلی سی اینک لگی لڑکی ہوتی تھی اب تھوڑی صحت مند ہو چکی تھی۔ وہ عارف کے دل میں اتر جاتی ہے۔ اینک لگی امارہ سادہ لوح عارف کو مزید اچھی لگتی ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں اینک والی ہی ہوتی ہیں۔ اس کے خیال میں ان پڑھ یا کم پڑھی لکھی لڑکیاں کیونکہ دماغ اور نظر کا زیادہ استعمال نہیں کرتی تو ان کی نظر کمزور نہیں ہوتی۔ وہ ایسی جینز پہنی انگریزی و دیسی میمے دبئی میں دیکھتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا تھا کاش ایسی لڑکی سے بیاہ ہو جائے تو کیا ہی موجیں ہوں۔ اب امارہ کسی دیسی میم سے کسی طرح بھی کم نہ تھی۔ عارف بس کسی طرح امارہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ بھی سوچ لیا وہ صرف 2 بچے پیدا کرے گا کیونکہ پڑھی لکھی لڑکیاں بچوں کی لائنیں نہیں لگاتی۔ وہ پڑھی لکھی لڑکیوں سے بہت متاثر تھا۔ دبئی میں وہ جتنی لڑکیوں کو اپنی ٹیکسی میں بٹھاتا پاکستانی و انڈین لڑکیوں سے وہ ضرور پوچھتا آپ کتنا پڑھی ہیں۔ اس کے مطابق پڑھی لکھی لڑکیوں سے خوشبو آتی تھی اور ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا تھا۔ وہ اسے بڑی تمیز سے مخاطب کرتی تھی۔ وہ باتوں ہی باتوں میں پھپھو سے امارہ کی شادی کے متعلق پوچھتا ہے تو پتہ چلتا ہے امارہ MPhil سے پہلے اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ پڑھائی مکمل کر کے لیکچرار بنے گی پھر شادی کروائے گی۔ عارف انتظار کرنے اور اپنی مالی حیثیت مزید بہتر کرنے کا ارادہ کر کے دبئی واپس لوٹ جاتا ہے۔ 4 سال مسلسل دن میں 16 سے 18 گھنٹے ٹیکسی چلاتا ہے اور گاؤں کے ہی لوگوں سے 8 ایکڑ زمین پاکستان آ کر خرید لیتا ہے۔ پہلے اپنی 2 ایکڑ تھی اب 10 ایکڑ ہو گئی۔ وہ اپنی ٹیم بہت خوش ہے کہ اب ان کا گاؤں میں ایک نام ہے۔ ہمارا MPhil کا تھیسس کر رہی ہے اور عارف پر ماں کی طرف سے شادی کا پریشر اب بہت بڑھ چکا ہے۔ ماں ایک رات روتے ہوئے کہتی ہے 33 سال کے ہو چکے ہو ماں، جب مر گئی تب کرواؤ گے شادی؟ کس چیز کے انتظار میں ہو تم؟ تمہارے ابا 20 سال کے تھے جب ان کی شادی مجھ سے ہوئی، میں 24 سال کی تھی۔ عارف ماں سے دل کی بات کرتا ہے تو وہ نہیں مانتی کہ لڑکی اکیلی شہر رہ کر پڑی ہے نہ جانے کیسی ہوگی، لڑکوں سے یاریاں ہوں گی۔ اس کی ماں بڑی فضول خرچ بیوی تھی، ساری عمر جو کمایا کھا گئی۔ یہ بھی اس کی بیٹی ہے، پینٹ شرٹ پہنتی ہے، کالر والی مردانہ قمیضیں پہنتی ہے، ناک میں کوکا پہن کر پوری کنجری بنی ہوئی ہے۔ تیری پھوپھی کی بیٹی اپنی ماں پر گئی ہے ساری۔ تمہاری بہن بتا رہی تھی اس نے نیٹ پر اپنی فوٹو لگا رکھی ہے۔ کوئی عزت دار ایسا کرتا ہے بھلا؟ تمہیں تو کسی اچھے کھاتے پیتے گھر بیاہوں گی۔ وہ بھوکے ننگے دیں گے کیا بیٹی کو؟ ساری عمر جو کمایا کھا گئے۔ وہ سوٹ بوٹ پہن لیے، تیری پھوپھی کی قبر میں ٹانگے ہیں، اب بھی بیٹیوں کے ساتھ کپڑے لیتی ہے۔ بڈھی کنجری تیل دا اجاڑا، مجھے تو ایک نظر اچھی نہیں لگتی، کچھ بنایا ہی نہیں اس نے بچوں کے لیے۔ تمہارے پھپھا نے کمانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عارف ماں سے کہتا ہے وہ کنجری ہے یا کچھ اور، بہو آپ کی وہی ہوگی جب بھی ہوئی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، آپ نے رشتہ نہیں پوچھنا تو میں واپس جا رہا ہوں دبئی۔ ماں بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر گونگلو سے مٹی جاڑنے کی خاطر عارف کے ابو اور ایک بہن کے ساتھ رشتہ پوچھنے نند کے گھر چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس قابل سمجھا، مگر ہم کسی پڑھے لکھے لڑکے سے بیٹی کی شادی کریں گے۔ آپ کا عارف پڑھا ہوتا تو گھر کا بچہ تھا، ہم ضرور ہاں کرتے۔ عارف کی ماں دل ہی دل میں خوش اور بظاہر روتے دھوتے ہوئے نند کے گھر سے نکلتی ہے اور انہیں راستے میں گالیاں بد دعائیں دیتی واپس آ جاتی ہے کہ منہ پر ہی جواب دے دیا، وقت بھی مانگا نہیں سوچنے کا۔ عارف فیصل آباد جا کر امارہ سے خود بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اپنی بہن سے اس کا نمبر لے کر اسے کال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسے ملنا چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہے آ جاؤ جب مرضی۔ 2 دن بعد عارف جامعہ کی ایک لیب میں امارہ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔
وہ اس کے لیے انار کا فریش جوس کنٹین سے لے کر آتی ہے اور کچھ دیر بعد اس کا کلاس فیلو ندیم 2 بریانی کے پیکٹ دے جاتا ہے۔ عارف کھانا کھا کر صاف لفظوں میں امارہ سے کہتا ہے کہ اسے بچپن سے چاہتا ہے، وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ امارہ کہتی ہے، دیکھو عارف، میں تمہارے جذبات کی بہت قدر کرتی ہوں، تم میرے لیے بے حد قابل احترام ہو، اچھے لڑکے ہو، مجھے بچپن سے پیار کرتے ہو، دل میں یہ بات رکھی، کوئی غلط راہ نہیں اختیار کی، برسر روزگار ہو کر شادی کی بات کی، وہ بھی بذریعہ والدین، مگر ہم ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، یہ اختلاف کبھی بھی کم نہ ہو پائے گا، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ عارف پوچھتا ہے کہ آخر ایسے کیا اختلافات ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے؟ امارہ اسے کہتی ہے کہ کزن میری سے بچوں میں کوئی معذوری ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، بچے ٹھیک بھی ہوں تو ان کے ذہن ایوریج ہوتے ہیں، جبکہ رشتہ داروں سے باہر شادی کرنے پر بچے ہر طرح سے صحت مند و ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ کزن میری سے بچنا ہی چاہیے۔ امارہ اس کا دل برا نہیں کرنا چاہتی اور ایسی ہی کچھ اور باتیں کرتی ہے۔ جب وہ کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتا تو وہ کہتی ہے، اچھا یار، اب تم اختلاف گنو، پہلے یہ بتاؤ عارف، تم نے جو 1.5 کروڑ کی زمین خریدی، اس میں سے کچھ پیسے لگا کر اچھا گھر کیوں نہ بنایا؟ گھر بنیادی ضرورت ہے، اور جس گھر میں تم لوگ رہتے ہو وہ جانوروں کے باڑے سے بھی بدتر ہے، اور آج اس گھر میں جوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے اکلوتے واش روم کو گندا سا پردہ لگا ہوا ہے۔ ہوا آئے اور اندر بیٹھا بندہ، 20 سال سے پردہ لگا دیکھ رہی ہوں، میں تمہارے گھر والوں کو اتنی توفیق نہیں ایک دروازہ ہی لگوا دیں، اور 8 ایکڑ زمین لے لی، تم نے آج تک باٹا سروس کے سوا کہیں سے جوتا نہیں خریدا۔ یہ تو یار کھوتی برانڈ ہیں، دبئی رہتے ہو، اپنا جوتا تو دیکھو، اپنے کپڑے دیکھو، اپنی پیپا بائک دیکھو جس پر آئے تھے ہمارے گھر، میرا اللہ گواہ ہے، وہ دلوں کے بیت جانتا ہے، میں تمہیں کم تر نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہوں جو چیزیں تمہاری یا تمہارے گھر والوں کے لیے عام ہیں، فضول ہیں، وہی ہمارے گھر میں بہت خاص ہیں۔ تم لوگ چھوٹا گوشت سال میں کتنی بار پکاتے ہو؟ عارف بولا، عید کی عید اور قربانی جو تم ایک دیتے، کیا 4 کمانے والوں پر ایک قربانی واجب ہوتی؟ عارف، تمہاری امی بہنیں 500 سے 1000 کی رینج میں جوتا یا سوٹ لیتی ہیں، اتنے میں تو ایک برگر آتا یار۔ اچھا، اور ایسا بھی نہیں تم لوگ غریب ہو، بتاؤ چاروں بھائی اور ماموں جی کل ملا کر ماہانہ کتنے پیسے کما لیتے ہو؟ یہی کوئی 6 سے 8 لاکھ، عارف نے جواب دیا۔ ہمارے گھر کی کل آمدنی 1 لاکھ ہے، ہمارا گھر، کھان پین اور رہن سہن، پہناوا دیکھو، اور اپنا۔ اچھا، آخری بار کوئی ڈنر یا ٹی سیٹ کب لیا ہوگا؟ عارف بولا، شاید کبھی بھی نہیں، ایگزیکٹلی مامی کی شادی کے کپ چائے کے لیے استعمال ہوتے، یا کچھ سستے سے کپ پلیٹیں بڑی شاہ رحمان کے میلے سے لائی تھی، اور کچن تمہارا، اس میں میرے جیسی لڑکی کھانا بنا سکتی ہے؟ عارف بولا، اچھا گھر نیا بنوا لیں گے، جیسا تم کہو، نقشہ بھی تم ہی بنوا دو، بالکل ویسا گھر 6 ماہ میں بنوا دوں گا، تم ہاں کر دو بس پلیز، اور جو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، سب کچھ بدل دوں گا میں۔ عارف، تم بہت اچھے ہو، تمہارے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے پیسے جمع کیے، کچھ بنا لیا، اور ہم نے جو کمایا کھا لیا، بہن بھائی پڑھ گئے، ایک مکان بن گیا، مگر ہمارے اور تمہارے گھر کے معاملات اور رہن سہن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تمہیں بدل بھی لوں جو تم کہہ رہے ہو کہ جیسے میں کہوں گی ویسے ہوگا، تمہارے سارے گھر والوں کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتی ہوں میں؟ یہ ناممکن ہے یار، کبھی بھی وہ نہیں بدلیں گے، نہ میں ان جیسی بن سکتی ہوں، میرا تمہارے گھر رہنا ایک پنجرے میں شیر و بکری کو بند کرنے کے مترادف ہے۔ تم بتاؤ آخری بار تم نے اپنا ٹوتھ برش کب بدلا تھا؟ عارف بولا، یاد نہیں، کوئی 1-2 سال پہلے، ہاں اتنی دیر تو ہو گئی۔ رات کو برش کرتے ہو؟ نہیں، بس صبح کرتا ہوں۔ پرفیوم کون سا لگاتے ہو؟ جو مل جائے، کوئی خاص نہیں۔ دیکھو عارف، میں کسی ایسے لڑکے کے ساتھ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی جو اپنی کیئر ہی نہ کرتا ہو، جو صاف ہی نہ رہتا ہو، اور اس کے گھر والے گندہ رہنے میں اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہوں۔ میں یہاں ایک اکیڈمی میں پڑھا کر اپنا خرچہ چلاتی ہوں، 20,000 لیتی ہوں، مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ کاش تمہیں اپنے روم میں لے جا سکتی، تم میرا ہاسٹل روم دیکھتے، اور اپنے گھر کے کمرے، تم جیسے خود پر پائی نہ لگانے والے اور پیسے جمع کر کر کے زمینیں خریدنے والے لوگوں میں امی کے کہنے پر رشتہ کرواؤ لڑکی کے ساتھ۔
کئی ٹرک جہیز 2-4 بھینسیں اور کار بھی دیں گے۔ تمہاری امی بہنوں کو جھمکے وغیرہ بھی ڈالیں گے تاکہ ان سے بعد میں زمین کا حصہ نہ مانگو تم لوگ۔ میں آئی تو 2 جوڑوں میں آؤں گی اور ساری عمر جہیز نہ لانے کے طعنے سنوں گی۔ میرے والدین پتہ نہیں کیسے میری شادی کریں گے، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے میں جاب کر کے اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کروں۔ یہ پیار محبت کچھ نہیں ہوتا، ایسی زبردستی سمجھوتے کی شادیوں میں شادی کے بعد میاں بیوی میں شلوار کا رشتہ ہی بنتا ہے تو کچھ بچے پیدا ہو جاتے، کبھی وہ دوست نہیں بن پاتے، بس زندگی ان کو گزار دیتی ہے، وہ زندگی نہیں گزارتے۔ نہ میں یہ شادی کروں گی، میں ابھی ہاں کر بھی دوں، میرے ابو اور بھائی کسی صورت نہیں مانیں گے۔ وہ کہتے ہیں ماموں لوگ بہت کنجوس ہیں، اور ہے بھی ایسا۔ تم دیکھو تمہاری امی آج بھی بوتل لیز اور سپر بسکٹ ہر مہمان کو دیتی ہیں، کیا یہ حیثیت تم لوگوں کی؟ ابھی تمہیں جو جوس لا کر دیا 300 کا تھا اور بریانی 200 کی، تمہیں کوک اور برگر بھی کھلا سکتی تھی، مگر میں جو خود کھاتی ہوں وہی دوسروں کو کھلاتی ہوں۔ یہی عادات میرے سارے گھر والوں میں ہیں اور ہمارے پاس کوئی پیسے جمع نہیں ہوتے۔ تمہارے گھر سے بس بوتل جوس اور بسکٹ ہم کو ملتی۔ امی سے پوچھنا آخری بار پھپھو یا کسی رشتہ دار کو کھانا کب کھلایا تھا، اور گندے بدبودار شوربے والے آلو چکن کے علاوہ کچھ پکایا کبھی؟ چکن بھی تمہارے گھر پتہ نہیں کیسا بنتا ہے، سکھاؤ یار تم ہی کچھ ان کو۔ الٹی آنے لگی تھی مجھے تو ایک بار ایک نوالا کھا کر۔ عارف جو ساری باتیں چپ کر کے سن رہا تھا بولا، بس کہ کچھ اور بھی۔ عارف برا مت منانا، تمہاری امی کسی کی بات نہیں مانتی، اور جن گھروں میں عورت کی چلتی ہو وہاں کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں ہوتا، نہ ان لوگوں کو کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی بتائے یا نہ اور وہ اور بات ہے۔ عورت کی ایک حد ہے، جب وہ اس سے آگے بڑھ کر ہر کام میں ٹانگ اڑاتی ہے، ہر فیصلہ خود کرتی تو سب کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ دنیا میں عورتیں ملکوں کی حکومتیں بھی کر رہی ہیں، مگر وہ ہماری پاکستانی گھریلو عورتیں جیسی نہیں ہیں۔ میں گھر میں مرد کی بالادستی کی قائل ہوں، جو ہمارے گھر میں ہے بھی، اور سب کچھ بہت اچھا ہے۔ امی مشورہ دے سکتی ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اسے بھائی یا ابو بدل نہ سکیں، اور تمہارے گھر میں اس سے الٹ ہے، جو مامی کہیں گی وہی ہوگا۔ اور سلامی تم لوگ کسی کی شادی پر پتہ کتنی دیتے ہو؟ 500 یا 1000۔ اور تو اور تمہارے گھر آج بھی روز دال چنے نمک گھی آئل لینے مامی ماموں دکان پر جاتے، وہ بھی ادھار۔ جو چیز ایک دن میں استعمال ہوتی بس وہی تم لوگ لے کر آتے ہو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ایک ہی بار سارا مال لا دیا کرو تم ہی سامان، ان کو کسی اچھے ڈپارٹمنٹل سٹور سے۔ ہمارے گھر میں مہینے بھر کا راشن، جس میں چاول آئل شیمپو صابن دالیں چنے کیچپ ہیئر کلر کولڈ ڈرنکس کے پیکٹ بسکٹ کے پیکٹ چائے کا ½ کلو کا پیکٹ بشمول ہم سب بہنوں کے پیڈ اور جو بھی چیز ضرورت کی ہوتی، سبزیاں گوشت چھوڑ کر امی مہینے کے شروع میں ہی لے آتی ہیں۔ یار کس دور میں رہتے ہو؟ لوگ ہنستے ہیں تمہارے گھر پر کہ جوڑ جوڑ کے ہی مر جائیں گے، نہ خود پر لگائیں گے یا اچھا کھائیں گے، کسی کو دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور تمہاری امی کی جو یہ ضد ہے، تمہاری باجی کی شادی زمین والے سے ہی کریں گی، وہ 35 سال کی ہو گئی، کیا نکالنا تم لوگوں نے اس میں سے؟ بس ماں ہی کرے جو کرے۔ کیسے مرد ہو تم، ایک جاہل ضدی عورت تم لوگوں سے وادو ہے۔ اس کی شادی کرو یار، آدھا سال اس کا سفید ہو چکا۔ مجھے رونا آتا اس بیچاری کو دیکھ کر، جن کی زمین نہیں وہ کھاتے نہیں، تم لوگوں سے تو 1000 درجہ ہی اچھا کھاتے پہنتے ہوں گے۔ آئی ایم سوری یار، مامی پر مجھے تب چڑھتی ہے تمہاری باجی کے معاملے میں۔ تمہاری امی تمہاری بہنوں کے سسرال میں بھی بے جا دخل اندازیاں کرے گی اور ان کے گھر اجاڑے گی۔ تم دیکھ لینا، اگر مامی کو تم لوگوں نے نہ سمجھایا تو۔ اور آخری بات، تم جب چاہو ہمارے گھر آؤ، میری شادی ہو جائے میرے سسرال بھی آؤ، تمہارا میرا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اگر تمہارے گھر والے یا تم اس رشتے کے انکار کی وجہ سے تعلق ہی توڑ دو گے تو تم خود سوچو، اس سے بڑی کوئی جہالت ہوگی؟ نیا رشتہ نہیں جڑا تو نہ صحیح، پرانا تو ہے نا۔ اسے ختم کرنے والے لوگوں کو میرا دل کرتا ہے گولی مار دوں۔ یہ جہالت و دقیانوسی تصورات اور نظریات کب تک یوں ہی چلیں گے؟ جو باتیں میں نے تمہیں ہمارے درمیان اختلافات کی مد میں گنوائی ہیں،
ان سے ڈبل ابھی باقی ہیں، وہ کرتے رات ہو جانی ہے۔ چھوڑو اب یہ ٹاپک، چلو تمہیں لائل پور دکھاتی ہوں۔ بائک چلا لو گے؟ کلاس فیلو سے لوں؟ پہلے یہ بتاؤ جو میں نے کہا وہ ٹھیک ہے؟ عارف نے جواب دیا، ہاں سب ٹھیک کہا تم نے امی سے، اب ہم کیا کہیں، ابو نے ہی ان کو کبھی نہیں روکا۔ عارف نے بے دلی سے کہہ دیا، لے لو، اور وہ دونوں شام تک لائل پور کی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ شام کا کھانا بھی باہر سے کھایا، جس کے پیسے زبردستی عارف نے دیے۔ عارف نے امارہ کی پسند کی کچھ شاپنگ کرنے کی خواہش کی تو امارہ نے اسے 3 سوٹ، 2 جوڑے برانڈڈ جوتے، چپل، 1 جوڑا جاگز، جرابیں اور 2 پرفیوم، ایک اچھی گھڑی لے کر دی، جن کی کل ملا کر قیمت تھی 1,20,000۔ سب برانڈ تھے۔ عارف کا بینک کارڈ ہر جگہ سویپ ہوا۔ عارف نے بتایا یہی چیزیں وہ خریدتا تو 20 سے 25,000 سے زیادہ نہ لگتے۔ عارف نے کہا کہ اسے دبئی جا کر کیا بھیجے۔ امارہ نے کہا کچھ بھی نہیں، بس رابطے میں رہنا، خیر خیریت بتاتے رہنا اپنی، اور مجھے معاف کر دینا، کچھ برا لگا ہو تو۔ تمہیں اپنا سمجھ کر یہ سب بتایا ہے، تم اپنے ٹائپ کے پیسے جوڑنے والے لوگوں میں بہت خوش رہو گے۔ امی کی مرضی سے شادی کرواؤ۔ میں آؤں گی 3 دن رہوں گی تمہارے گھر، جیسا بھی ہے۔ عارف بولا، نہیں اب گھر بنا کر ہی شادی کرواؤں گا، اور باجی کا رشتہ تم دیکھو گی 1 ماہ میں طے کر دوں گا میں۔ اماں نے جو کرنا تھا اسے پیچھے پیچھے کر لیا۔ اتنے میں کریم کی کار آ گئی اور عارف لاری اڈے کی طرف چل دیا۔ امارہ وہیں کھڑی جاتی ہوئی کار کو دور تک دیکھتی رہی۔ جب وہ مڑ گئی تو امارہ بھی ہاسٹل کی طرف چل دی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔